بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو جملہ اسمیہ ہم پڑھ رہے ہیں کہ اس کا پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے، دوسرا جز خبر کہلاتا ہے، لیکن ان کے ایک ایک نام اور بھی ہیں۔ زید کو ہم نے مبتدا کہا اور عالم ان کو خبر کہا۔ اب زید کا ایک نام اور بھی ہے۔ ہم جب کہتے ہیں زید عالم، زید عالم ہے، تو ہم عالم ہونے کی نسبت زید کی طرف کر رہے ہیں۔ عالم ہونے کی نسبت ہم زید کی طرف کر رہے ہیں، تو جس کی طرف نسبت کی جائے اسے کہتے ہیں مسند الیہ۔ تو عالم کی نسبت ہم نے زید کی طرف کر دی تو زید مسند الیہ کہلائے گا۔ عالم کون ہے؟ وہ زید ہے، تو عالم کی نسبت ہم نے زید کی طرف کر دی، اور عالم خود اس کی نسبت کی جا رہی ہے، یہ کہلائے گا مسند۔ مسند وہ ہوتا ہے جس کی نسبت کسی اور کی طرف کی جائے، جس کی طرف کی جائے اسے کہیں گے مسند الیہ۔ اسی طرح زید عالمہ ہے، تو زید مبتدا ہے، عالمہ خبر ہے، کیونکہ عالمہ فعل ہے اور دوسرے نمبر پہ آیا۔ اب اس میں بھی جاننے کی نسبت زید عالمہ، زید جانتا ہے، تو اس جاننے کی نسبت کی گئی ہے زید کی طرف۔ جاننے والا کون ہے؟ زید ہے، عمر بکر نہیں ہے بلکہ زید ہے، نسبت زید کی طرف ہوئی۔ جس کی طرف نسبت کی جائے وہ کہلاتا ہے مسند الیہ، لہذا زید مسند الیہ ہے۔ اور عالمہ جو ہے اس کی نسبت کی گئی ہے، اس لیے عالمہ کہلائے گا مسند۔ تو ایک نام ان کا مبتدا خبر تھا، دوسرا نام آ گیا مسند الیہ اور مسند۔ تو اسی طرح زید قائم بھی ہے، زید مسند الیہ ہو جائے گا اور قائم مسند ہو جائے گا۔ تو اب ہم جب اس کی ترکیب کریں گے، جیسے میں نے پہلے کہا زید مبتدا قائم عالم خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ اب یہ جو ایک سطر میں نے پڑھی ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اس کو کہتے ہیں ترکیب۔ یعنی جب کہا جائے کہ بھائی زید عالم کی ترکیب کریں، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ نے یہ بتانا ہے کہ زید مبتدا ہے، عالم خبر ہے، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، یہ ترکیب کہلاتی ہے۔ اور یہی علم النحو کی جب ہم نے تعریف پڑھی تھی تو وہاں پہ یہی ترکیب کا لفظ آیا تھا، میں نے کہا تھا یہ آپ کو بعد میں سمجھ آئے گا، یہ لکھا ہوا تھا کہ علم نحو وہ علم ہے جس میں اسم اور فعل اور حرف کو جوڑ کر جملہ بنانے کی ترکیب معلوم ہو، وہ یہ ترکیب ہے۔ تو اس وقت اگر میں کہتا کہ ترکیب یہ ہوتی ہے، ایک مبتدا ہوتا ہے، ایک خبر ہوتا ہے، آپ پریشان ہوتے، تو آج پھر آپ کو یہ ترکیب کا لفظ بھی سمجھ آ گیا۔ تو اب ہم جملہ اسمیہ پڑھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ اس جملے کو کہتے ہیں جس کا پہلا حصہ اسم ہو، دوسرا حصہ خواہ اسم ہو خواہ فعل ہو، جیسے زید عالم اور زید عالمہ۔ ان میں سے ہر ایک جملہ اسمیہ خبریہ ہے، اور ان کا پہلا حصہ مسند الیہ ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، اور دوسرا حصہ مسند ہے جس کو خبر کہتے ہیں۔
یہاں تک بات مکمل ہو گئی۔ آگے لکھتے ہیں کہ جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے، یعنی جب ہم اس کا ترجمہ کریں گے تو اب ہم ترجمہ کیسے کریں گے؟ زید عالم، ہم کہیں گے زید عالم ہے۔ تو اس کا آسان طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے جو لفظ کا بھی معنی دیکھ لیں کیا بنتا ہے، دوسرے لفظ کا معنی بھی دیکھ لیں کیا بنتا ہے، آخر میں ہے یا ہوں اس میں سے جو مناسب لگے وہ یہاں لگا دیں۔ اب یہاں پہ میں لگا دیتا ہوں زید عالمہ، آگے یہ آپشن ہے ہمارے سامنے، تو ہم کر دیتے ہیں جی زید عالم، آگے اس میں سے ہم نے لگا دیا ہے، کیونکہ زید عالم ہوں تو بات عجیب سی ہو جائے گی، زید عالم ہے، تو آگے ہم ہے لگا دیں گے، تو یہ ہوتا ہے جملہ اسمیہ کا ترجمہ۔ اب بالفرض ہمارے سامنے یہ ایک سلائیڈ ہے، ہم اس میں سے تراکیب کر کے دیکھتے ہیں۔ تو البیت واسعون، البیت واسعون، اس کا پہلے آپ ترجمہ دیکھ لیں، بیت گھر کو کہتے ہیں، واسعون وسیع سے ہے، کھلا ہونا، وسیع ہونا، تو اب البیت کا معنی مل گیا گھر، واسعون معنی مل گیا وسیع، گھر وسیع، آگے لگا دیں ہے، چلیں جی گھر وسیع ہے، ان سب جملوں کے آخر میں آپ ہے لگا دیں، جملہ اسمیہ کا ترجمہ ہوتا جائے گا۔ جیسے الخمر حرام، خمر شراب کو کہتے ہیں، شراب حرام، تیسرا لفظ ہے، شراب حرام ہے۔ التفاح سیب، حلوۃ میٹھا، سیب میٹھا، تیسرا لگ جائے گا ہے، سیب میٹھا ہے۔ الولد مریض، بچہ مریض، آگے لگ جائے گا ہے۔ الباب مفتوح، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح آپ اگلے الفاظ کو بھی اگر غور کریں تو آپ کو ان کا ترجمہ آسانی سے آ جائے گا کہ صرف آخر میں ہم نے ہے لگانی ہے۔ الکلب محزون، دل غمگین ہے۔ البحر عمیق، سمندر گہرا ہے۔ الطہارۃ واجبۃ، پاکیزگی واجب ہے۔ الرجل ضعیف، مرد کمزور ہے۔ اللہ صمد، بے نیاز ہے۔ المرأۃ عورت نیک ہے۔ المرء عاقل، مرد عاقل یعنی سمجھدار ہے۔ اب ان کی ہم ترکیبیں ذرا دیکھیں کہ البیت مبتدا، واسع خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ۔ الخمر حرام، الخمر مبتدا، حرام خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ، اسی طرح یہ ساری تراکیب ہو جائیں گی۔ اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی اور ٹپ دیکھ لیں کہ ان سب جملوں کا پہلا لفظ جو تھا وہ الف لام کے ساتھ شروع ہو رہا ہے، سب کے شروع میں الف لام آ رہا ہے۔ تو یہ بات آپ کو معلوم ہو گئی اس سے کہ جب جملے کی ابتدا میں الف لام والا اسم ہو اور اس کے بعد تنوین والا اسم آ جائے تو وہ مبتدا خبر ہی بنا کرتے ہیں، کبھی کبھار نہ بنے تو وہ اور کچھ مسئلہ ہوگا، تو ورنہ جب پہلا لفظ الف لام والا ہو، دوسرا نکرہ، دوسرے کے اوپر تنوین آ جائے تو یہ ہمیشہ مبتدا اور خبر بنیں گے۔ تو جملہ اسمیہ خبریہ کے معنوں میں ہے، ہوں، ہو آتا ہے۔ یہ تھا جملہ اسمیہ جو کہ مکمل ہوا۔ رب زدنی علما